اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود۔ اس صورت کا بقیہ حصہ آیات نمبر 25 تا 99 میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کی سرگزشت کہ کس طرح انہوں نے اپنے وقت کے رسول کو جھٹلایا اور بالآخر ہلاک کر دیے گئے۔ صرف رسول پر ایمان لانے والے زندہ بچے۔ آج یہ قریش مکہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں اور ان کا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ قریش مکہ جو فرشتوں کو اتارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ جان لیں کہ فرشتے تو عذاب کے وقت ہی نازل کیے جاتے ہیں۔ سورہ ہود آیات نمبر 25 تا 35 میں نوح علیہ السلام کی قوم کی سرگزشت جب انہوں نے اپنی قوم کو ہر طرح سمجھایا لیکن وہ انکار ہی کرتے رہے اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں بہت صاف اور واضح الفاظ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اور یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، وگرنہ بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم۔ ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک آدمی سمجھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف کچھ ادنا درجے کے لوگ ہی کر رہے ہیں اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی تحقیق کے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہمارے خیال میں تمہیں ہم پر کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے فطرت سلیمہ اور نور بصیرت عطا کیا ہے اور پھر اس نے اپنی رحمت کی شکل میں مجھے وحی سے بھی نواز دیا جس کی حقیقت البتہ تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو ہم تمہیں ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے کوئی مال و زر تو طلب نہیں کرتا۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے اور نہ میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں جو ایمان لے آئے ہیں، خواہ وہ کمزور اور غریب لوگ ہی ہیں۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کیونکہ ان سب لوگوں کو یقین ہے کہ وہ ایک دن
اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاں سے نکال دوں تو مجھے اللہ کے غضب سے بچانے میں کون میری مدد کرے گا؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں ان کے متعلق تمہاری طرح میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو بے شک میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور بہت بحث کر لی، اب اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب بھی اللہ ہی نازل کرے گا جب اسے منظور ہوگا، اور جب وہ عذاب آ جائے گا تو تم اسے روک نہیں سکتے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں اور اللہ تمہیں گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دینا چاہے تو میری خیر خواہی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ هو ربكم وإليه ترجعون۔ وہی تمہارا رب ہے اور بالآخر اسی کی طرف تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ام يقولون افتراه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود ہی اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن میں نے خود بنایا ہے تو اس کا گناہ میرے ذمہ ہی ہوگا، اور وہ گناہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔